بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے بھارت کی حالیہ جو کوشش ہے یا شوشہ ہے کہ سندھ طاس معاہدہ دوبارہ کیا جائے، اس کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ بھارت تو از خود اس معاہدے کا ہمیشہ سے توڑنے والا رہا ہے۔ چونکہ پاکستان جب بنا تو اس وقت دو کام ایسے تھے جو تقسیم نہیں ہوئے۔ ایک جو مالی وسائل تھے وہ تقسیم نہیں ہوئے۔ پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ جب کوئی ملک ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کے سارے وسائل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ تو اب جو امپیریل بینک آف انڈیا تھا، یعنی جو ان کا اس وقت متحدہ ہندوستان کا مرکزی بینک تھا، اس کا نام امپیریل بینک آف انڈیا تھا، اس کے پاس جو وسائل تھے، جو ریزروائر تھے، ان میں سے ایک حصہ پاکستان کو ملنا تھا اور ایک حصہ انڈیا کو ملنا تھا۔ انڈیا نے آج تک وہ پیسے نہیں دیے اور انڈیا ہمارا مقروض ہے اور ہمارا آج بھی کلیم ہے، اور آئندہ جب بھی کوئی جنگ ہوئی یا کوئی خلاف ورزی ہوئی تو وہ انڈیا کی غلطیوں کی وجہ سے ہوگی۔ پاکستان نے تو کبھی کوئی ایسی زیادتی نہیں کی، لیکن انڈیا ایسا وعدہ خلاف اور بدعہد ملک ہے جس نے 1947 سے لے کے آج تک وہ پیسے ہمیں ادا نہیں کیے۔ دوسرا جو مسئلہ تھا وہ پانی کی تقسیم کا تھا کہ پانی ہمارے جو 6 دریا تھے جن کو ہم پنجاب کے دریا سمجھتے ہیں، اصل میں تو پنجاب کے 5 دریا تھے۔ دریا سندھ جو ہے اسے ایز سچ پنجاب کا پرانے دور میں قدیم تاریخ میں پنجاب کا دریا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن بہرحال وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ ہے تو چلو اس کو بھی 5واں دریا، چھٹا دریا سمجھ لیا گیا۔ ورنہ جو 5 دریا تھے وہ دریا بیاس، دریا راوی، دریا ستلج، دریا چناب اور دریا جہلم تھے۔ اور ان 5 دریاؤں کے علاوہ چلو چھٹا انہوں نے دریا سندھ رکھا، اور پھر طے یہ کیا 60s میں ایوب خان صاحب کے دور میں ورلڈ بینک جو ہے اس میں انوالو ہوا، اور ورلڈ بینک نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پانی ضائع کر رہے ہیں تو آپ اس پانی کو دونوں مل کے طے کر لیں، اس کی تقسیم کر لیں۔ تو اس وقت سندھ طاس معاہدہ کیا گیا جسے انڈس بیسن ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ تو انڈس بیسن ٹریٹی 1960 میں ہوا، 60s میں ہوا، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک کسی بھی ملک نے اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کی۔ حتیٰ کہ ہماری 2 جنگیں ہوئی ہیں، 65 کی جنگ اور 71 کی جنگ، اس میں بھی ہم نے حتی الامکان اس کا پاس کیا ہے۔ پاکستان نے تو ہمیشہ پاس کیا ہے۔ پاکستان ایک انتہائی ذمہ دار ملک ہے، اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ تو ہمارے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان نے دنیا کے ہر میدان میں، سفارتی میدان میں، معاشی میدان میں اور دہشت گردوں کے ساتھ نمٹنے کے معاملے میں ہر جگہ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ ہم انتہائی ذمہ دار قوم ہیں۔ پاکستان کے جو ہمارے حساس اثاثے ہیں وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہمارے ہیں، الحمدللہ۔ دنیا کی تمام قوتیں، تمام ادارے یہ مانتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے اثاثے ہیں ان کو انتہائی محفوظ طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ تو گویا ہم نے کبھی بھی غیر ذمہ داری کی حرکت نہیں کی، لہٰذا ہم نے سندھ طاس معاہدے کو بھی ہمیشہ اس کا پاس کیا۔ جی، تو سندھ طاس معاہدے کی ہم نے کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے اس کی ہمیشہ پاسداری کی ہے۔ انڈیا نے بار بار اس کی خلاف ورزی کی ہے، کئی دفعہ اس نے رکاوٹیں پیدا کی، رخنے کیے۔ 3 دریا ہم نے ظاہر ہے اس معاہدے کے تحت اس کو دیے تھے اور 3 ہمارے پاس آئے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے مقبوضہ کشمیر سے گزر کے آتے ہیں، جہلم بھی مقبوضہ کشمیر سے گزر کے آتا ہے، اور ان کے جو معاون دریا ہیں، مثلا جہلم کا معاون دریا نیلم ہے وہ بھی مقبوضہ کشمیر سے گزر کے آتا ہے، اسی طرح چناب بھی ہے، باقی بھی۔ تو ان میں وہ یہ کرتے ہیں کہ بغیر اطلاع دیے ہوئے وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں کئی دفعہ پرابلم آئے، سیلاب آئے۔ تو ایک تو وہ یہ زیادتی کرتے ہیں، اور پانی کو پہلے روکے رکھتے ہیں، جان بوجھ کے روکتے ہیں، پیچھے اگر کہیں بارش ہو جائے، جب بہت زیادہ پانی جمع ہو جائے تو پھر اس کو ایک دم چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ایسی حرکتیں ہیں جو سیولائز لوگ نہیں کرتے، یہ زیادتیاں ہیں جو انڈیا کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جہلم کے پانی میں بھی انہوں نے کئی رکاوٹیں پیدا کی۔ میں لیٹسٹ ان کی جو زیادتی ہے وہ بتاتا ہوں، وہ دریا نیلم کے بارے میں انہوں نے کی۔ تو دریا نیلم جو ہے اس پہ جو انڈیا نے زیادتی کی وہ یہ کی کہ جہاں سے ہمارا لائن آف کنٹرول ہے اس میں جو دریا نیلم جہاں پہ ہے، دریا نیلم کا انہوں نے اپنے طور پہ تو ظاہر ہے کہ کشن گنگا نام رکھا ہوا ہے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹنل بنایا، اور تقریباً 24 کلومیٹر کا ٹنل بنا کے تو دریائے نیلم کے پانی کو انہوں نے ڈائیورٹ کر کے تو وہ وولر بیراج میں، وولر جھیل بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں جا کر ڈال دیا۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اچھا، اس پہ انہوں نے دوسرا 2005 میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا۔ ایک انہوں نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا وہاں پہ پیچھے نا نیلم کا پانی روک کے تو انہوں نے ڈیم بھی بنانے کی کوشش کی۔ ان کا پہلے خیال تھا کہ ہم کوئی 1000 فٹ یا
900 فٹ اونچا ڈیم بنا لیں گے. وہ پھر پاکستان نے احتجاج کیا اور پھر وہ 300 پہ آ گئے. پھر جو انٹرنیشنل ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ رن آف دا ریور پر وہ اگر کوئی پروجیکٹ بنائیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس پہ پانی سٹور نہیں کر سکتے. جو ہمارے پانی ان کے پاس ہیں، یعنی دریائے جہلم اور اس کے معاون دریا، اور دریائے چناب اور اس کے معاون ندی نالے، اور دریائے سندھ اور اس کے معاون ندی نالے اور دریاب، ان پہ انڈیا کوئی بھی چیز نہیں بنا سکتا. رن آف دا ریور پہ اگر کسی جگہ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو وہ بنا سکتا ہے، لیکن پانی روک نہیں سکتا اور پانی کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے یہ زیادتی کی، سراسر زیادتی کی کہ ہمارا پانی جو ہے ان کو چوری کیا اور اس کو ڈائیورٹ کر کے وہ وولر جھیل میں لے گئے. 2010 میں پھر جو ہے وہ پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا، بلکہ ہیگ ہمارا جو معاہدہ ہے اس کے تحت ہم ہیگ میں جو ہے وہ آربیٹریشن کے کورٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ پھر ہم گئے. پھر اس کے بعد 16 میں بھی یہ کیس دوبارہ تازہ ہوا. الٹیمیٹلی جو فائنل جب ہونے لگا تو اس وقت یہ تھا کہ پاکستان نے ایک پینل آف ایکسپرٹس یا وکلاء جو ہیں وہ ہائر کیے ہوئے تھے، اور ہمارے جو دلائل تھے وہ یہ تھے کہ انڈیا یہ پانی جب روکے گا تو آگے جو ہمارا فونا اور فورا ہے، جڑی بوٹیاں ہیں، جنگلی پھول ہیں، جنگلی زندگی ہے، حیات ہے، ان ساری اور ماحول ہے، ان پہ اثر پڑے گا، اور یہ جو ہے وہ اثر پڑے گا تو یہ نقصان ہے. اور ویسے بھی جو وہ دریا ہے اس کے اوپر رن آف دا ریور پہ تو وہ بنا سکتے تو بناتے، لیکن یہ ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. اور تقریباً 100% ایسا تھا کہ ہم جیت جائیں گے یہ کیس، لیکن آخری جو سماعت تھی اس میں ہماری طرف سے یہ دلائل نہیں پیش کیے گئے. اور میں ویسے خود بھی، مجھے موقع ملا کسی کانفرنس میں، تو وہ ایک ہمارا جو وکیل تھا اس کا نام مورس تھا، فارنر تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں دلائل پیش کیے؟ تو اس نے کہا جی کہ یہ ہمیں روک دیا گیا تھا. اس وقت کے جو کمشنر تھے سنتاس معاہدے کے، پاکستان کے جو کمشنر تھے، ان کی طرف اس کا اشارہ تھا کہ انہوں نے ہمیں کہا تو وہ روک دیا گیا. تو بہرحال یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے مفادات کے ساتھ. لیکن وہ جو ممبران تھے انہوں نے از خود دلائل نہ دینے کے باوجود بھی انہوں نے جو فیصلہ کیا، اس میں ایک تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 45 کیوسک واٹر جو ہے وہ انشور کیا کہ وہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ پاکستان کو ہر صورت ملے گا، چاہے سردیاں ہوں یا چاہے گرمیاں ہوں. گرمیوں میں تو زیادہ ملے گا، لیکن جب منیمم بھی پانی ہو تو ایٹ لیسٹ 45 کیوسک پانی. 45 کیوسک کا مطلب ہے ایک سیکنڈ میں 45 مکعب فٹ پانی وہاں سے پاکستان کی طرف، آزاد کشمیر کی طرف آئے گا. لیکن وہ جو انہوں نے جائز قرار دے دیا، جو انہوں نے ڈائیورٹ کیا تھا پانی، کیونکہ انہوں نے آگے یہ دلیل دی کہ وہ پانی جا کے دوبارہ دریائے جہلم میں مل جائے گا، تو دریائے جہلم پاکستان کا ہی ہے، تو معاون دریا جو ہے وہ اس کی صورت میں پانی جہلم میں ہی آئے گا. لیکن ساتھ جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا فیصلے میں کہ اگر پاکستان چاہے تو 7 سال بعد اس کے خلاف اپیل کر سکتا ہے. تو خیر وہ اپیل ہونا نہ ہونا وہ ہمارا حق ہے، اور یقیناً ہم اپیل کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو انڈیا کا رویہ ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ انڈیا ہمارے پانیوں کو چوری کرنے کے طاق پہ ہر وقت رہتا ہے، اور یہ انڈیا کا انتہائی منفی جو ہے وہ رویہ ہے. ایسا انڈیا کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر انڈیا ایسا کرتا رہے گا تو وہ جو فیوچر میں پانی پر لڑائیاں ہوں گی وہ اسی قسم کے پانی کی چوریوں پر لڑائیاں ہوں گی. تو انڈیا کی عوام کو چاہیے کہ اپنی حکومت کو باور کرائے اور ان پر پریشر ڈالے کہ وہ پانی کی چوری چھوڑ دیں. پاکستان کا جو پانی جو پاکستان کو ملنا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. اور یہ جو سنتاس معاہدہ ہے اس میں بظاہر بادی النظر میں تو روین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے اور دونوں فریقین ہیں. ایک فریق یک طرفہ طور پہ تو اس کے روین کا معاہدہ نہیں کر سکتا یا اس کو ختم تو نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کے مفادات کو جہاں تک تحفظ کرتا ہے، انڈیا ان کو سبوتاج کرنے کی کوشش نہ کرے. اور انڈیا کو چاہیے کہ وہ ہمارے وہ پیسے جو اس نے ابھی تک غبن کیے ہوئے ہیں اور چوری کیے ہوئے ہیں، ہمارے پیسے جو پاکستان بنا تھا اور اس وقت ہمارے حصے میں آنے تھے، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے کرے. سنتاس معاہدہ ہم نے صرف صلح جوئی کا جذبہ دکھاتے ہوئے کیا تھا، ادروائز اس کا کوئی بہت زیادہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا. ہم نے 17 لاکھ ایکڑ زمین اس کی قربانی دی، یعنی وہ زمین ہماری بنجر ہو گئی تھی اس معاہدے کے بعد. اس کے بعد ہماری بعض نہریں خشک ہو گئی تھیں جو ان دریاؤں کے ساتھ، راوی کے ساتھ یا ستلج کے ساتھ اٹیچ تھیں، وہ ہماری نہریں خشک ہو گئیں. پھر ہمیں جو ہے وہ دریائے سندھ کا جو پانی ہے وہ پہنچانا پڑا ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ بھی کما حقوق نہیں ہوئی. ہمارے بھاولپور ڈویژن کو بھی کافی زیادہ اس سے نقصان ہوا. تو انڈیا اگر ان چیزوں کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ معاہدہ ریوائز ہونا چاہیے
تو پہلے تو وہ ہمارے سارے نقصانات پورے کرے جو 75 سال یا کم از کم 1960 سے لے کے آج تک وہ 53 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے.